منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ غم کم ظرف انسان کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ ظرف والے کو بنا جاتا ہے۔ خزاں کی ہوا کا مشاہدہ کرو جو باغ اور بہار کو ختم کر دیتی ہے۔ فانی مرتبے اور مقام سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہر دل کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو بھی۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود قابل ہو۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں ان نعمتوں کی قیمت کا اندازہ نہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کے پانی میں رکھا ہوا ہے۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے نئی زندگی کا۔ انسانیت، محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ہمیشہ کم لگے گا۔ ایک شخص نے دیہاتی سے کہا، اب تو روٹی بھی 1 دینار کی ہو گئی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا، میری بلا سے روٹی نہیں گندم کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، میں اس کی ویسی ہی عبادت کروں گا جیسا اس نے حکم دیا، وہ مجھے ویسے ہی رزق دے گا جیسے اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے برگ و بار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ انسان کو بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے۔ زمانے کے پل پل کے اندر مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا کر کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو باقی جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کے لیے بدگمانی زیادہ ہوتی ہے۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی برائی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ مصیبت کو کھا جاتے ہیں۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اس سے بھی زیادہ نایاب۔ حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے
اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ رہنے والی سب سے بری چیز حسد ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ یہ نفس بد یقین ہے، اس نے نمرود کو بھی برباد کیا اور ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنی روشنی کو خود پھیلاتی ہے اور اس کی روشنی آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے جاتی ہے وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو۔ آپ کیا ہو، کیسے ہو، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شک پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا سکون اور اس کی راحت اس کی اپنی زبان کی حفاظت میں ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان نہیں دے سکتا۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے۔ محبت تو پھر خود ہو ہی جاتی ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ جبکہ لذتوں کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ساری بے وقوفیاں کر لینا مگر ایک بے وقوفی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں، مگر بالکل نہیں بدلتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، سچائیاں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنے نہ ماننے والوں کو خود پیدا فرما کر بڑے راز کھولے ہیں۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جب کسی قوم یا شخص کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔
خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو معلوم ہے وہ کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ دل جن کے سمندر ہوتے ہیں وہی لوگ قلندر ہوتے ہیں۔ زندگی دکھ اور سکھ سے بھری کہانی کا نام ہے۔ شاید آپ زندگی کے برے باب سے گزر رہے ہیں، یقین جانیے اچھا باب بھی آئے گا۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ زندگی موت کے حجاب میں گم اور ہم زندگی کے خواب میں گم۔ آشنائی ہے رب سے کافر کی، کلمہ گو رہ گئے ثواب میں گم۔ جب سجدے کی توفیق نہ ملے تو سوچا کریں کہ ہم نے کیا غلطی کر لی کہ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں دی گئی۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں، اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے کسی دوست کو ہمارا بھی دوست بنا دے۔ آنکھیں سب کی بند ہوتی ہیں لیکن میٹھی نیند تو انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس چھوٹے سے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ ابلتا ہوا پانی خطرناک ہوتا ہے لیکن اگر بندہ سمجھدار ہو تو اس کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کر لیتا ہے۔ خیال رہے کہیں شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ ہم ایسے کام کیوں کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے اعضاء ہمارا ساتھ نہ دیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ ہم لوگ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں سنبھل سنبھل کر چل لیا تو پل صراط پر سنبھل سنبھل کر نہیں چلنا پڑے گا۔ نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ نئی سے نئی بلندیوں پر ضرور پہنچیں لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔